اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ من يؤمن هذا إلى يوم الدين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات بھیجے محمد ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور وہ واحد و یکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کے لیے سورہ توحید کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں خداوند عالم اپنی وحدانیت کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ واحد و یکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فاران کی چوٹیوں سے جب شوائط نبوت کی کرنیں پھوٹی تو سرکار دو عالم نے ایک نعرہ بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے۔ عزیزان گرامی، آپ اس جملے پر غور فرمائیں، کہا کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے۔ دیکھیے، میں یہ کہوں کہ کوئی مائک نہیں سوائے اس مائک کے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس مائک کے علاوہ بھی کچھ مائک ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ کوئی ممبر نہیں سوائے اس ممبر کے، یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ممبر ہیں۔ سوال اس بات کا ہے، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا تھا؟ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی۔ جو سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار یہ فرماتے کہو اللہ ایک ہے، جیسے سورہ توحید میں کہا قل هو اللہ احد۔ یہ کیوں کہا کہ کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے؟ تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا کچھ اور خدا تھے؟ تو دیکھیے، سارے مسلمانوں کا جواب یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں تو خدا، دوسرے خدا کا تصور ہی نہیں ہے، خدا تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا۔ تو جب کوئی خدا نہیں تھا اس سے پہلے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا رہے گا، تو یہ لفظ نہیں آنا چاہیے تھا کہ کوئی خدا نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا، تو یہ نہیں ہے کیوں آیا؟ تو عزیزان گرامی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دوسرے خدا کا اسلام میں تصور ہی نہیں تھا تو پھر یہ انکار کیوں پہلے؟
یعنی پہلے انکار کرو بعد میں اقرار کرو. توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب سے پہلے انکار کرو گے بعد میں اقرار کرو گے. اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ خدا تھے کہ جو خدا تو نہ تھے، جنہیں دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، مفروضہ خدا تھے، جھوٹے خدا تھے. تو اگر یہ جھوٹے خدا نہ ہوتے، بھئی خانہ کعبہ میں 360 بت لا کے رکھے گئے، 360 قبیلے تھے، 360 بت تھے، ہر قبیلے کا ایک بت اپنا الگ تھا جو کعبے میں لا کے رکھتا تھا. نمرود کو خدا کہا گیا، شداد کو خدا کہا گیا، فرعون کو خدا کہا گیا، بہتے ہوئے دریاؤں سے رشتے عبودیت قائم کیا گیا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ درختوں کو خدا کہا گیا، سورج کو خدا کہا گیا، پتھروں کو خدا کہا گیا. عزیزان گرامی، اس کثرت تھی خداؤں کی، اتنی کثرت تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا الگ تھے، وہ بت الگ تھے کہ جن سے اولاد کی دعا مانگی جاتی تھی، وہ بت الگ تھے جن سے دولت کی دعا مانگی جاتی تھی، کچھ بت ایسے تھے جن سے اولاد کی دعا مانگی جاتی تھی. گھر میں بتوں کی کثرت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب صبح کو عورتیں جھاڑو دیا کرتی تھیں تو نہ جانے کتنے بت جھاڑو کے ساتھ باہر چلے جایا کرتے تھے. یعنی بتوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کا عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حلووں کے بت بناتے تھے، اور بت بنانے کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، تو جب عبادت کا ان کی وقت آتا تھا تو عبادت کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو ان بتوں کو کھا جایا کرتے تھے. توجہ فرمائیے. تو جن عربوں کی اتنی بگڑی ہوئی عادتیں ہوں کہ جو اپنے خداؤں کو کھا جائیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ کسی کا حق کھا جائیں تو کون سے تعجب کا مقام ہے. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ مفروضہ خدا اگر نہ ہوتے، اگر یہ جھوٹے خدا نہ ہوتے تو کلمے میں لا نہیں آتا، انکار نہیں آتا. چونکہ جھوٹے خدا تھے لہذا کلمے میں لا آیا. اللہ نے کہا دیکھو یاد رکھنا، جب تک ان جھوٹے خداؤں کا تصور تمہارے ذہن سے محو نہیں ہوگا تم حقیقی خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے کہا پہلے انکار کرو جھوٹے خداؤں کا، پھر اقرار کرو حقیقی خدا کا. عزیزان گرامی دیکھیے میں ایک مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل سامنے کی مثال. آپ نے دیکھا اسکول میں، کالج میں بلیک بورڈ ہوتا ہے اور لیکچرر آتے ہیں. مثلا یہ کہ انگریزی پڑھانے والا ٹیچر آیا اور اس نے انگریزی لکھنا بلیک بورڈ پہ شروع کر دیا. اپنے سبجیکٹ سے مطابق وہ پڑھانے کے بعد جب اس کا پیریڈ ختم ہو گیا تو وہ چلا گیا. اس کے بعد میتھمیٹکس کا ٹیچر آیا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ اس کو پہلے مٹا ڈالے گا. اس کے بعد اپنے سبجیکٹ سے متعلق میتھمیٹکس سے متعلق لکھے گا. اس کے بعد فزکس کا ٹیچر آئے گا تو وہ ڈسٹر سے اس کو مٹا دے گا، پھر اپنے سبجیکٹ سے متعلق لکھے گا. اس لیے کہ اگر ڈسٹر سے نہ مٹائے تو حرف پہ حرف چڑھ جائے گا، نہ یہ سمجھ میں آئے گا نہ وہ سمجھ میں آئے گا. توجہ فرمائیے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ڈسٹر ہے جس نے ذہن انسانی کے تختہ سیاہ سے جھوٹے خداؤں کے تصور کو مٹایا. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی. جھوٹے خداؤں کے تصور کو مٹایا. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ڈسٹر سے اپنے ذہن کے تخت سیاہ سے جھوٹے خداؤں کے تصور کو مٹا کر کلمہ پڑھا. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے حرف کو حرف چڑھا کے کلمہ پڑھا. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو جنہوں نے حرف کو حرف چڑھا کے کلمہ پڑھا نہ ان کی یہ سمجھ میں آیا نہ یہ سمجھ میں آیا. اس لیے کہ انسان جب دو عقیدتوں کو بیلنس کرنا چاہتا ہے تو بیلنس نہیں کر پاتا. اگر کوئی انسان ایک ناؤ پہ ایک قدم رکھے دوسری ناؤ پہ دوسرا قدم رکھے تو سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے دو عقیدتوں کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ لا الہ جو تھا یہ ایک ڈسٹر تھا
جس نے ذہن انسانی کے تختہ سیاہ سے جھوٹے خداؤں کے تصور کو مٹایا. عزیزان گرامی، تو پہلے لا آیا، جھوٹے خداؤں کا انکار کرو ورنہ خدا تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، تم خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. برادران ایمانی، آج ہم سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ اپنا کوئی نظریہ فکر پیش کرتے ہو، جب آپ اپنے فکر کی کوئی بات کرتے ہو، تو جو آپ کا عقیدہ ہے، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو وہی بیان کرو. نگیٹو والی بات آپ کیوں بیان کرتے ہو؟ جس کو صحیح سمجھتے ہو وہی بات پڑھو. تو عزیزان گرامی، مجھے آپ بتائیے کلمے نے کیا سکھایا؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی. تو آپ لا کیوں کہتے ہو؟ پہلے انکار کیوں کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حقیقی خدا کے مقابلے میں جھوٹے خدا نہ آتے تو ہم ان کا انکار نہ کرتے. چونکہ جھوٹے خدا آئے لہذا انکار کرنا لازمی تھا. بس اسی طرح سے اگر اہل بیت اطہار کے مقابلے میں جھوٹی اور مفروضہ شخصیتیں نہ آتی تو ہم ان کا انکار نہیں کرتے. چونکہ شخصیتیں لائی گئیں، مفروضہ شخصیتیں، تو جب تک جس طرح سے جھوٹے خداؤں کا انکار کیے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح دشمنان آل محمد کو سمجھے بغیر اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ایک مینٹلٹی جو ہے کہ صاحب جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں وہی پڑھیں، دوسری بات نہ پڑھیں. آپ بھائی میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے میں نے ابتدا ہی سے یہ بات کہی ہے کہ میں جو بات کہوں گا انشاءاللہ قرآن مجید کی دلیل میرے پاس ہوگی، ثبوت میرے پاس ہوگا، اور ایسا ثبوت ہوگا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے کیا ہوا مباہلے میں کیا ہوا؟ سرکار دو عالم آئے، اللہ نے بلایا. پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا. مباہلہ کا میدان ہے اور مباہلے کے میدان میں پیغمبر نے دلائل پیش کیے اور بڑے مضبوط دلائل پیش کیے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ انہوں نے کہا عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے سرکار نے جواب دیا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم بڑے بیٹے ہوئے. بھائی انہوں نے کہا چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے اس لیے وہ بیٹے ہیں، تو آدم بڑے بیٹے ہوئے، اس لیے کہ نہ ان کی ماں تھی نہ باپ تھی. تو سب کے نزدیک آدم کی خلقت ایک ہی ہے، چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں. ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کی عزیزان کرام، لیکن وہ نہ مانے. جب نہ مانے تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے گا. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب ان کو میدان میں بلاؤ، ان کو بلا لو، آپ جھوٹوں پر لعنت کرو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ آپ نے غور فرمایا، جھوٹوں پر لعنت کرو. قرآن نے یہ تو بتا ہی دیا کہ پہلے سمجھاؤ، دلیلیں پیش کرو. توجہ فرمائیے گا، دلیلیں پیش کرو، اور سمجھانے کے بعد دلائل پیش کرنے کے بعد بھی نہ مانے تو لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. بھائی قرآن ہے عزیزان گرامی، اور لعنت بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی. ہائے میں خیال کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میدان میں بلا کے لعنت ہوگی. صلوات تو بیدے محمد و آل محمد پر. مفروضہ شخصیتوں کا جب تک انکار نہ ہوگا خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، اہل بیت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک نیگیٹو شخصیتیں جو تھیں جب تک ان کا انکار نہ کرو گے. عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں تو جہاں پر کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ لکھا تھا، وہیں پہ رسول کا نام بھی لکھا گیا، محمد رسول اللہ. کیوں لکھا گیا؟ اللہ نے کہا دیکھو جس نے یہ توحید کا کلمہ تم کو سمجھایا ہے، لہٰذا اس کا نام بھی تمہارے ذہن سے محو نہ ہو، اس کا کلمہ بھی تم کو پڑھنا ہوگا. اس لیے کہ اگر اس کا نام نہ ہوتا، اس کا کلمہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے دعوے داران رسالت ہو جاتے
جھوٹے دعوے داران رسالت ہو جاتے. اور آپ نے دیکھا کتنے جھوٹے دعوے داران رسالت ہوئے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا. آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ کاذب ہیں, وہ جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ کلمے میں محمد کا نام تھا, کلمے میں محمد کا نام تھا. لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ کاذب ہیں, یہ جھوٹے ہیں. تو دیکھیے اب رسول تو آئے گا نہیں, رسالت ختم ہو گئی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب نہ کوئی رسول آئے گا, اب نہ کوئی نبی آئے گا, سلسلہ رسالت ختم ہو گیا. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی تختہ سیاہ کے قریب کھڑا رہے جو اس کلمے کی حفاظت کرتا رہے. جس نے لا الہ الا اللہ لکھا, توجہ فرمائیے گا, اس کا نام تھا محمد, اور جس نے ان دونوں کلموں کی حفاظت کی اس کا نام تھا علی. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی آپ کو لحظہ فرمائیں, میں آپ کے اذہان عالیہ کو اس منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ غور فرمائیں. رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سوال یہ ہے کہ رسول نے کسی کے خدا کو برا تو کہا نہیں تھا, رسول تو اپنے خدا کو پہچانواتے تھے. رسول کہتے تھے پہچانو اس خدا کو, مگر ان کی ذہنیت یہ کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. رسول نے کبھی کسی کے خدا کو برا نہیں کہا, رسول تو اپنے خدا کو پہچانواتے تھے. لیکن ان کی ذہنیت یہ, انہوں نے کہا کانوں میں انگلیاں دے لو, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. جبکہ رسول نے اپنے خدا کو پہچانوایا, کبھی رسول نے کسی کے خدا کو برا نہیں کیا. عزیزان گرامی, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آج ہم بھی عظمت اہل بیت بیان کرتے ہیں, فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں, لیکن جو جملہ پولیٹکس اور سیاست میں تراشا ہوا جملہ تھا, کل جو یہ نعرہ بلند کیا تھا, فقط اس لیے کیا تھا کہ 360 قبیلے ہیں, 360 قبیلے ہیں. جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے خدا کو برا کہتے ہیں تو 360 کے 360 قبیلے ایک ساتھ مخالف ہو جائیں گے کہ جب یہ ہماری بات ہمارے خدا کو برا کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں سنیں, ان کی بات کیوں سنیں. اور یہ نہ بات سنیں گے نہ ان کو حق سمجھ میں آئے گا, حق سمجھ میں آئے گا. عزیزان گرامی, جو بات کل ان کے بارے میں کہی جاتی تھی وہی سیاست میں تراشا ہوا جملہ آج ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ, یہ دوسروں کو برا کہتے ہیں, دوسروں کو برا کہتے ہیں. ہم تو حق آل محمد بیان کرتے ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے. بس عزیزان گرامی اتنا ضرور عرض کروں گا, کم از کم مدح اہل بیت کرتے کرتے, فضائل آل محمد بیان کرتے کرتے ہمیں یہ مرتبہ تو مل ہی گیا کہ کل جو بات رسول کے بارے میں کہی جاتی تھی وہ آج ہم خطیبوں کے بارے میں کہی جاتی ہے. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں, وحدانیت کے نام پر کچھ لوگ اٹھے اس مقصد کے ساتھ, جنہوں نے یہ کہا کہ جب یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, مانگو تو صرف اللہ سے مانگو, دینے والا تو صرف اللہ ہے, رازق حقیقی تو صرف اللہ ہے. عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اللہ نے اپنی معرفت کے لیے, اپنی پہچاننے کے لیے انسان کو عقل سے مزین کیا, اور اس کے بعد ہدایت کا ایک سلسلہ جاری کیا, انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. اور انبیاء کی بتائی ہوئی توحید تمہارے ذہن سے محو نہ ہونے پائے, اس لیے اللہ نے اس کے بعد عصمت کا ایک سلسلہ جاری کیا تاکہ تم اس توحید کو, اس کو سمجھتے رہو. لیکن عزیزان گرامی, آج اگر توحید کے نام پر دنیا آپ کو رسالت سے ناوابستگی کی کوشش کرے گی تو پھر اسلام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ وہ ہستیاں جنہوں نے کہ اسلام پیش کیا, جس نے توحید کا تصور تمہارے ذہن کے اندر اتارا, اگر تم اسی کی عظمت کے قائل نہ رہو گے تو پھر آپ بتائیں عظمت رسالت کے منکر ہو جاؤ گے تو پھر خدا سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ تعظیم تو فقط اللہ کے لیے ہے, تعظیم تو کرو تو صرف اللہ کی کرو, احترام تو کرو صرف اللہ کا کرو, اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, آپ غور فرمائیں, والدین کی اطاعت اور احترام کے لیے اسلام کیا کہتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اسلام کا کوئی فرقہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. بھائی بڑی عظمت ہے, جس آواز میں تمہاری ماں بول رہی ہے اس سے بلند آواز میں آپ نہ بولو,
جس آواز میں تمہارا باپ بول رہا ہے اس سے بلند آواز میں تم نہ بولو، اور خبردار جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر باپ آ رہا ہے تو تم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے، حد یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سجدوں کو قبول ہی نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تم میرے شکریہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کے اندر ماں باپ کی یہ عظمت، یہ احترام کیوں رکھا؟ سوال یہ ہے جب تعظیم فقط اللہ کے لیے ہے، دیکھیے مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی، تعظیم فقط اللہ کے لیے ہے تو ماں باپ کی تعظیم کا حکم کیوں ہے؟ ماں باپ کا احترام کیوں ہے؟ کیوں تعظیم کریں؟ بس اللہ کی تعظیم کریں گے، بس اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم، کسی کی کیوں تعظیم کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، باپ کی تعظیم، باپ کا احترام اسلام میں اس لیے رکھا گیا چونکہ ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، ماں باپ نے تم کو پالا ہے، لہذا باپ کا احترام کرو، ماں کی تعظیم کرو۔ عزیزان گرامی، کاش کہ مسلمان اتنا سوچ لیتا کہ جو ماں باپ جسموں کی پرورش کریں ان کی تعظیم کرنا اسلام میں لازم ہو جائے، اور جو روحانیت کی پرورش کریں وہ اہل بیت ان کی تعظیم کرنا بدعت ہو جائے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیے بدعت کے فتوے دینا آسان ہے، اسلام سمجھنا مشکل ہے، اسلام سمجھنا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ آج اس مجلس میں دو لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ کا نام ہے ڈپلومیسی اور ایک لفظ کا نام ہے آنیسٹی۔ ڈپلومیسی اور آنیسٹی میں فرق ہے۔ ڈپلومیٹی کا مطلب یہ ہے، ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بڑے بڑے پولیٹیشین، جو بڑے بڑے سیاستداں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ اتنی ہی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ڈپلومیسی سے کام لو۔ ڈپلومیسی کیا ہے؟ پہلے شخصیت دیکھو، بولنے سے پہلے سوچو کس کے سامنے بول رہے ہو، توجہ ہے نا؟ پہلے شخصیت کو دیکھ کے بات کرو، جیسی شخصیت ہو ویسا بولو، توجہ ہے نا؟ شخصیت کو دیکھ کے بات کرو۔ آنیسٹی سے کہتے ہیں کہ شخصیت مت دیکھو، توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، شخصیت مت دیکھو، جو حق ہے وہ بیان کرو، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، توجہ فرمائیے گا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینا کیوں نہ پڑ جائے، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ ڈپلومیٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈپلومیسی سے کام لیتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آنیسٹی والی جو سیاست ہوتی ہے اس میں انسان کامیاب زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی مصیبتوں میں گزرتی ہے۔ لیکن غلط ہے یہ خیال، خدا کی قسم یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، ڈپلومیسی کی کامیابی وقتی ہوتی ہے، ڈپلومیسی کی کامیابی وقتی ہوتی ہے، وقتی طور پر اسے کامیابی مل جاتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا اسے بھول جاتی ہے، اس کی کامیابی یاد نہیں رہتی۔ مگر آنیسٹی کی کامیابی دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ اور جملہ سن لیجئے خدا کی قسم، جو تاریخ کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ تھے آج ان کی قبروں کے نشان باقی نہیں ہے، اور جس نے آنیسٹی کی سیاست پر عمل کیا اس کے روضے آج بھی مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مرحلہ فکر ہے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی چونکہ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب مولائے کائنات کی زندگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جو زندگی تھی آپ پولیٹکس میں، سیاست میں کامیاب نہ ہو سکے، اور معاذ اللہ امیر شام نے مولا علی کو سیاست میں معاذ اللہ مات دے دی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، بعض ہمارے نوجوان بھی ایسے سوال کرنے لگتے ہیں کہ بھئی علی نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں عزیزان گرامی، دیکھیے ایک ہوتی ہے دنیاوی سیاست، ایک ہوتی ہے دین کی سیاست۔ یاد رکھنا دنیا کی سیاست میں عالی شان محل ہوتے ہیں،
دین کی سیاست میں ٹوٹی ہوئی دیواروں کا سایہ ہوتا ہے. توجہ ہے نا. مگر ان کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے غلام بھی مٹی کا گھروندہ بنا لیں تو بادشاہ وقت اسے خرید نہیں سکتا. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. دنیا کی سیاست کے اندر دیبا اور حریر کے خلط ہوتے ہیں, بہترین لباس ہوتا ہے. دین کی سیاست میں پیوند لگا ہوا لباس ہوتا ہے, مگر ان کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ عید کے روز مچل جایا کرتے ہیں تو رضوان جنت درزی بن کے ان کے دروازے پہ آ جایا کرتا ہے. دین دنیا کی سیاست میں نرم و نازک فرش خواب ہوتا ہے, دین کی سیاست میں پتھروں کا بچھونا ہوتا ہے, مگر ان کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ ایک رات چادر تان کے اگر سو جاتے ہیں تو مرضی پروردگار کے مالک بن جایا کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دنیا کی سیاست میں سونے اور چاندی کے اگلتے ہوئے خزانے ہوتے ہیں, دین کی سیاست میں دولت نہیں ہوتی, لیکن اختیار اتنا ہوتا ہے کہ ان کی کنیزیں بھی اگر مٹی ہاتھ میں لے لیں تو سونا بن جاتی ہے. اختیار اتنا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کا دھون جواہرات میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو تھوڑی دیر کے لیے عزیزو یہ گفتگو آپ سماعت فرما لیں, اور بڑی اہم ترین گفتگو ہے عزیزان گرامی. بات یہ ہے, یہ کہنا کہ مولا کی سیاست معاذ اللہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسی حکومت میرے مولا نے 4 سال کی ہے, کوئی 4 دن تو کر کے دکھا دے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ کتنی ڈپلومیسی ہوتی ہے, کس طرح جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, کتنے وعدہ کیے جاتے ہیں, وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں. عزیزان گرامی بات یہی تو تھی کہ دنیا والے یہ دھبے دھار کرتا جو دنیاوی سیاستوں میں ہوتے ہیں وہ علی کو پہنانا چاہتے تھے, مگر علی کے جسم پر وہ کرتا فٹ نہ ہو سکا. آپ بتائیں عزیزان گرامی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مولا علی جب برسر اقتدار آئے تو آپ نے کیا کیا. سمجھیں دین کی سیاست کیا ہے, کس طرح مولا کا نظام تھا, کس طرح میرے مولا نے نظام قائم کیا ہے. دیکھیے آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ ملاحظہ فرما لیں کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہوتے. اگر کسی ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قحط پڑ جائے, کسی ملک میں سیلاب آ جائے, کسی ملک میں زلزلہ آ جائے, پوری دنیا کی طرف سے امداد ہوتی ہے, تب بھی وہ امداد پوری نہیں ہو پاتی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. روٹی اور کپڑا اور مکان کا مسئلہ جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. فاقوں سے دم توڑتی ہوئی انسانیت بھی ان ملکوں میں نظر آتی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ آپ کو فاقوں سے دم توڑتی انسانیت نظر نہیں آئے, جہاں آپ کو بھوکے نظر نہ آئیں. کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے رہنے کے لیے مکان ہے, ان کے کھانے کے لیے روٹی ہے, ان کا جسم چھپانے کے لیے ان کے پاس لباس ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. مگر میرے مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو سائے میں نہ سو رہا ہو, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو شکم سیر ہو کے کھانا نہیں کھا رہا ہو, کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم پہ لباس نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. لیکن آپ سوچیں یہ ہوا کیسے, یہ کیوں کر ہو گیا؟ یہ ایسے مسائل حل نہیں ہوا کرتے ہیں کہ جو سربراہ مملکت ہے اس کے پاس معلوم ہی نہیں ہے کہ دولت کی انتہا کیا ہے, کتنی دولت ہے. توجہ فرمائیں, ایسے نہیں ہوتا. عالیشان محل نہیں ہوتے, سربراہ مملکت ایسی عالیشان محلوں میں رہ رہا ہو. نہیں سنو, سربراہ مملکت کیسا تھا, یہ مسائل یوں حل نہیں ہوئے. خدا کی قسم یہ مسائل ایسے حل ہوا ہے کہ ایک شخص میرے مولا کے برسر اقتدار ہے, میرے مولا تخت حکومت پر بیٹھے ہیں, ایک شخص پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, کوفے کا واقعہ ہے, آپ تخت حکومت پر بیٹھے ہیں,
جناب سلمان فارسی مولا کے مکان پہ لے کے پہنچے تو اس نے سلمان کو دیکھا، کہا بھائی آپ کے یہاں کیا یہی ہوتا ہے؟ آپ کے شہر میں کیا ہوا؟ کہ یوں مذاق کیا جاتا ہے جیسے تم مذاق کر رہے ہو؟ کہا ہم نے کیا مذاق کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں نے امیر المومنین کا مکان پوچھا ہے تم سے، یہ امیر المومنین کا مکان ہے؟ سلمان نے پلٹ کے کہا اے بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علی کے دور حکومت میں کسی پردیسی کو ستایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشان کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آواز دے کے دیکھو، اگر یہ گھر امیر المومنین کا نہ ہو تو جو چاہے مجھ کو سزا دینا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس کو تصور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ ایک امیر المومنین جو سربراہ مملکت ہیں ان کا مکان ایسا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ اس نے دق الباب کیا اور ایک مرتبہ وہاں سے آواز آئی، اس کا نام لے کے اسے مولا نے پکارا۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ مولا نے اسے بلایا کہ اندر آ جاؤ، وہ گھر میں پہنچا۔ اچھا میں سوچا کرتا تھا کہ مولا نے اسے مکان میں کیوں کر بلا لیا، لیکن جب مولا کا میں نے مکان دیکھا تب اس کا اندازہ ہوا۔ ظاہر ہے جو زائرین ہیں انہوں نے دیکھا کہ دو پورشن ہے، خواتین کا پورشن ہے، ایک مردانہ پورشن الگ ہے جہاں میرے مولا تھے۔ بلایا، وہ پہنچ گیا، دیکھا سردی کا زمانہ ہے، میرے مولا سردی میں ایک کرتے میں اور ایک چادر آپ ہلکی سی اوڑھے ہوئے۔ اس نے کہی یا امیر المومنین بڑی سردی کا زمانہ ہے اور یہ صرف ایک چادر اور یہ ایک کرتا۔ مولا نے کہا بھائی میں نے یہاں کوفے سے یہ چادر نہیں لی ہے، جو میرے یہاں سے میرے زمین سے جو گیہوں آتے ہیں اس سے میں نے یہ چادر خریدی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ آپ نے دیکھا ایسا مکان میرے مولا کا، ایسا مکان میرے مولا کا۔ غذا کیا تھی وہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں کہ عید کے روز جو آئے اور آنے والے نے کہا تو دسترخوان پہ بٹھایا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ حیران ہو گیا سوکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھ کے۔ یہ غذا تھی۔ اور عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مسائل یوں حل نہیں ہوتے، اور کیسے مساوات قائم کیا، خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے مولا نے مساوات قائم کیا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، بیت المال کا پیسہ تقسیم ہو رہا، ایک ایرانی ہے جو عربی کے پیچھے بیٹھا کھڑا ہے، سب کو پیسے دیے جا رہے ہیں، مثلا ایک درہم یا دو درہم جتنے بھی سب کو حصہ ہے سب کو دیا جا رہا ہے۔ وہ ایرانی جو ہے وہ آگے کھڑا ہے اور عربی جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کہ ایرانیوں کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا، عربیوں کو فرق تھا اس بات کے اوپر کہ ہمارے یہاں قرآن ہمارے یہاں نازل ہوا، رسول ہمارے یہاں نازل ہوئے، لہٰذا عجمیوں کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ لہٰذا جب پیسہ تقسیم ہونے لگا تو وہ جب ایرانی آیا تو اسے 2 درہم مولا نے اس کو دے دیے، عربی آیا 2 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے دونوں درہم وہیں پٹکے اور کہنے لگا کیا اب یہ بھی ہوگا؟ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا علی جو ایک ایرانی کو دیا ہے وہی مجھے بھی دیا ہے۔ یعنی آپ مینٹلٹی دیکھیے، ذہنیت یہ ہے کہ چاہے مجھے کم دے دیتے مگر مجھے زیادہ دیتے، اس کے برابر مجھے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ میں افضل ہوں، میں عرب میں پیدا ہوا جہاں پہ رسول آئے، جہاں پہ قرآن نازل ہوا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا علی نے ویسے ہی گھور کے دیکھا اور کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی کے دور حکومت میں کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے گی؟ یاد رکھنا فضیلت کا معیار فقط تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور تیرے ذہن میں اسلام لانے کے بعد اگر یہ تصور ہے کہ تجھے کوئی فضیلت حاصل ہے تو نکل جائے اسلام سے، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اسی طرح سے جو بڑی پرسنالٹیز تھیں، جو بڑے بڑے قبیلے کے تھے، طلحہ اور زبیر اور ایسے لوگ جو آئے کس مقصد کے ساتھ کہ شاید ہم کو گورنری مل جائے، علی ہم کو گورنری دیں دے۔ علی کو مشورے دیے جا رہے تھے، فلاں کو معزول نہیں کرو، فلاں کو معزول نہیں کرو، اس کا بڑا اثر ہے۔ علی نے کہا کوئی نہیں، جو غلط کام کرے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس
کو معزول کیا جائے گا، اس کو سسپینڈ کیا جائے گا. سارا حساب آپ رکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے. تو یہ طلحہ اور زبیر جو کہ بڑی حیثیت والے تھے، ان کا بڑا مقام تھا، ان کا بڑا مرتبہ تھا. اور عزیزو کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی نے میرے مولا سے کہہ دیا یا علی ہم کو فلاں دور حکومت میں اس سے پہلے تو اتنا ملتا تھا اور آپ اتنا دے رہے ہیں ہمیں. تو علی نے کہا یہ بتا رسول کے دور میں تجھے کتنا ملتا تھا، دور رسول میں تجھے کتنا ملتا تھا. اور مولانا نے کہا یاد رکھ یہ غلام ہے، یہ غلام ہے میرا، یاد رکھنا میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے بیت المال میں جتنا اس غلام کا ہے. یہاں کسی کو ترجیح نہیں ہے، یہاں کسی کو فوقیت نہیں ہے. تو وہ گورنری کے ارادے سے مولا کے پاس پہنچے. عزیزو خدا کی قسم اعتراض کر دینا آسان ہے، کبھی یہ غور تو کرو کہ ایسی حکومت چلانا کتنا مشکل ہے جیسے علی نے چلائی. آئے علی بیت المال کا حساب چیک کر رہے ہیں، بیت المال کا کتنا پیسہ ہے، کیا کچھ کرنا ہے. یہ دونوں پہنچ گئے طلحہ اور زبیر، سلام کیا، بیٹھ گئے اپنے مقام پر کہ یا علی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. علی نے فوراً چراغ گل کر دیا. یا علی یہ اندھیرا کیوں کر دیا آپ نے، یہ چراغ کیوں گل کیوں کر دیا؟ کہ بات یہ ہے کہ تم ہم سے جو گفتگو کرنے آئے ہو وہ اب تمہاری اور ہماری ذاتی گفتگو ہوگی، اور ذاتی گفتگو میں بیت المال کا تیل نہیں جل سکتا. آپ توجہ فرمائیں، بیت المال کا تیل ذاتی گفتگو میں نہیں جلے گا. میں اپنے گھر سے منگاتا ہوں چراغ اور تب تم سے گفتگو ہوگی. چراغ آیا. اب جو گورنری کی تمنا لے کے آئے تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ جو ہے جہاں ایسا حساب کتاب ہو رہا ہے وہ ہمیں کون سے گورنری دینے والے. تو فوراً کہا اب بتائیے کس لیے آئے تھے. کہ یا علی وہ اصل میں ہمارا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، سوچا آپ سے مشورہ کر لیں. بسم اللہ جائیے عمرہ کے لیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے مساوات کا کیسا درد دیا ہے مولا علی نے. اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل یہ عرض کیا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کی سیرت اپنے سامنے رکھو، اور پھر انبیاء کے بعد رسول کے بعد گزرنے والے سلاطین کی زندگی کو دیکھو، اور پھر معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کی سیرت کیا تھی، رسول کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی. عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں سرکار کی سیرت کیا تھی. پہلے سرکار کی سیرت دیکھیے. سرکار دو عالم مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز و نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عربی آیا، اور کون؟ جناب بلال کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے. جناب بلال حبشی آئے. جناب بلال، اور آنے کے بعد جناب بلال جو تھے وہ بیٹھ گئے. جیسے ہی جناب بلال بیٹھے تو ایک امیر آدمی تھا، بڑا دولت مند تھا، اسے غرور و تکبر تھا اپنے دولت کا. جیسے ہی وہ بیٹھے تو اس نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اس نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا. تزکیہ نفس کرنے والا رسول جس نے منبر سے یہ دیکھا فوراً اپنے لہجے کو بدلا، گفتگو کو بدلا. کہا تم نے اپنے دامن کو کیوں سمیٹا ہے، تم نے اپنے دامن کو کیوں سمیٹا ہے؟ اس کا دامن تیرے دامن سے لگنے سے اس کی غربت تیرے پاس نہیں آ جاتی، یا تیری دولت اس کے پاس نہیں چلی جاتی. تو نے دامن کو کیوں سمیٹا؟ کس لیے تو نے دامن سمیٹا؟ تو نے اس کی دل آزاری کی ہے، تو نے اس کے دل کو دکھایا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کا خطبہ تمام ہوا وہ امیر زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے ذہن میں اترتے چلے گئے. جیسے ہی خطبہ تمام ہوا قدموں پہ آ کے گر گیا. یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنے دامن کو سمیٹا. کہ میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ کہ جس کی تو نے دل آزاری کی ہے، جس کے دل کو تو نے ٹھیس پہنچائی ہے. اس نے آگے بڑھ کے کہا ہے بھائی مجھے معاف کرو، میں نے تمہاری دل آزاری کی ہے، میں نے اپنے دامن کو سمیٹا ہے، مجھے معاف کرو. مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ تصور، یہ ذہن میرے ذہن میں جو آیا یہ دولت کی فراوانی کے سبب سے آیا ہے کہ میرے پاس دولت ہے. یہ تکبر میرے ذہن میں آ گیا، لہٰذا میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج ہی اپنی آدھی دولت میں تم کو دیتا ہوں، یہ آدھی دولت آپ تم لے جاؤ، اس لیے کہ دولت کے سبب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا. بلال نے کہا بھائی میں نے تم کو معاف کیا، میرے خدا نے تم کو معاف کیا، میرے رسول نے تم کو معاف کیا، مگر یہ دولت مجھے نہیں چاہیے.
کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت لے کے جو تصور تیرے ذہن میں آ گیا ہے کہیں میرے ذہن میں وہ تصور نہ آ جائے۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا یہ سیرت رسول اکرم ہے، اور یہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت۔ اور عزیزان گرامی، جب بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک ذہنیت یہ پیدا کر لی گئی توحید کا سہارا لے کے، توحید کا نام کر لے کر، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ سے مانگو، دینے والا تو صرف اللہ ہے، رازق حقیقی تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی تعظیم کرو نہ احترام کرو۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا ارے اسلام سمجھنے کی کوشش کرو، فتوے دینا آسان ہے، اسلام سمجھنا مشکل ہے۔ وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ پتھروں کے بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، وہی خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا تو ہم تمہاری حج ہی کو قبول نہیں کریں گے۔ بھئی پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، لیکن کیا ہے حجر اسود؟ غور فرمائیے گا، تمام حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ جاؤ حج کے لیے تو حجر اسود کو بوسہ دو، چومو۔ بھئی حاجی صاحبان جاتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جناب، آپ سب سے پوچھئے کہ کیا سب نے حجر اسود کو چوما؟ اور اللہ کہتا ہے میں حجر اسود کو جس نے نہیں چوما میں اس کا حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ تو اب حاجیوں سے پوچھئے کہ بھائی کیا آپ نے سب نے چوما؟ تو کہیں گے ارے صاحب کیا کریں، اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا کہ ہم چوم ہی نہ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حج ہی قبول نہیں ہوا؟ کہا نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ حجر اسود تک نہ جا سکو تو اپنی ہتھیلی کو اٹھاؤ حجر اسود کی طرف، ہتھیلی کو چوم لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بوسہ ہو جائے گا۔ ارے میں نے کہا اتنا سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم ہتھیلی اٹھا کے ہتھیلی کو چوم لو تو تمہارا بوسہ حجر اسود کو ہو جائے، اور میں انگلی اٹھا کے کہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارے تمہارا بوسہ حجر اسود کو پہنچ جائے تو میرا سلام حسین ابن علی تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ حجر اسود ہے کیا؟ تمام انبیاء سے اس کے ہاتھ مس ہوئے، تو اتنا باعظمت ہو گیا یہ کہ اللہ نے اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی، اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ حجر اسود کو سلام کرو۔ حکم ہے کہ اگر صحیح کے درمیان بھی حجر اسود کا سامنا ہو جائے تو سلام کرو۔ اتنی عظمت ایک پتھر کی، کیوں پتھر کی اتنی عظمت ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء سے منسوب ہے، انبیاء کے ہاتھ اس سے مس ہوئے ہیں، انبیاء کے ہاتھ اس سے مس ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو جنت میں جناب آدم جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے، یہ وہ پتھر ہے۔ اور جب آدم کو زمین پر بھیجا جانے لگا تو یہ حجر اسود رونے لگا۔ اللہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ بھائی جنت میں اور رو رہا ہے، جنت تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رو رہا ہے۔ تو حجر اسود نے کہا پالنے والے، میری جنت تیرے ان باغات کا نام نہیں ہے، میری جنت تو وہ ہے جہاں میرا محبوب ہے، میرا محبوب جا رہا ہے، لہٰذا میں رو رہا ہوں۔ اللہ کو اس کا عرفان اتنا پسند آ گیا کہ آدم کے ساتھ زمین پہ بھیج دیا، آدم کے ساتھ زمین پہ بھیج دیا، اور اپنے گھر میں جگہ دے دی کہ سب چومو، بوسہ دو۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس سے ایک بات تو معلوم ہو ہی گئی کہ رونے والے جہنم میں نہیں جاتے بلکہ سجدگاہ بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہی سوچنے کا مقام ہے کہ انبیاء کے ہاتھ اگر پتھر سے مس ہو جائیں تو اتنا باعظمت ہو جائے کہ اللہ اس کا حج قبول نہ کرے، جو حجر اسود کو بوسہ نہ دے، جو حجر اسود پہ سلام نہ کرے۔ تو پھر سوچو کہ جہاں پہ نبی کا نواسہ جس زمین میں دفن ہو جائے وہ کتنی باعظمت زمین ہوگی، وہ کیسی زمین ہوگی، کیسے احترام کے قابل وہ زمین ہوگی۔ یہ نہ کہنا
کہ کچھ نہ مانگو، کچھ ملتا نہیں ہے، دینے والا تو صرف اللہ ہے، رازق حقیقی تو صرف اللہ ہے، نہیں جو حسین کی بارگاہ میں آ جائے اسے ملتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر ملتا نہ ہوتا تو ہم مانگتے کیوں؟ حسین کی بارگاہ سے سب کو ملتا ہے۔ کوئی اولاد کی تمنا لے کے آتا ہے، اس کو اولاد ملتی ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، خدا کی قسم، کسی کو ہماری مساجد سے سروکار ہو یا نہ ہو، کسی کو ہمارے قرآن سے سروکار ہو یا نہ ہو، میں نے خدا کی قسم پورے ہندوستان میں دیکھا ہے، جہاں بھی دیکھو حسین کا نام آتا ہے، حسین کا نام آتا ہے، لوگ اپنے سر کو عقیدت کے ساتھ جھکا دیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کانپور میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ حسین ڈے ہوتا ہے، بہت بڑا حسین ڈے ہوتا ہے، جس میں ہندو بھی حضرات آتے ہیں، جس میں اہل سنت بھی شرکت کرتے ہیں، بہت بڑا حسین ڈے ہوتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے، ہندوستان کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ میں نے اس حسین ڈے میں شرکت کی، عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیں، تو میں نے جب اسٹیج پر ہم لوگ موجود تھے تو اناؤنسر جو تھا، ناظم جو تھا، اس نے یہ کہا، ایک سیاسی لیڈر تھا، غیر مسلم سیاسی لیڈر اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، منسٹر تھا سماجوادی پارٹی کا، تو جب اسٹیج پر اناؤنسر نے اسے بلایا اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے میں ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں، منسٹر صاحب ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ یہاں حسین ڈے میں انہوں نے شرکت کی ہے، تو میں خدا کی قسم سچ عرض کرتا ہوں، جب وہ مائک پہ آیا تو آپ اس کے جملے سنیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم میرا شکریہ ادا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اجتماعات میں جاتا ہوں اور پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے جاتا ہوں، اگر کہیں مسلمانوں کے جلسے ہوتے ہیں تو اس ارادے سے جاتا ہوں کہ مسلمانوں کے جلسے میں جاؤں گا تو وہ مجھے سپورٹ کریں گے، دیکھیے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں یہ بات، مگر میں سچ عرض کرتا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں کوئی پولیٹیکل نظریہ لے کر نہیں آیا ہوں۔ آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں، اس لیے ادا نہ کریں کہ حسین نے صرف، توجہ فرمائیے گا، حسین صرف تمہارے نہیں ہیں، اس لیے کہ حسین نے انسانیت کے لیے جان دی ہے، حسین نے آدمیت کے لیے جان دی ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں اسے حسین کی بارگاہ میں آ کے سر نیاز خم کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا سب لوگ آتے ہیں، حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے، نہ ملتا تو کیوں مانگتے؟ ہاں عزیزو، بس آ گیا میں مصائب کی طرف۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ رسول کے پاس کون آیا تھا؟ راہب آیا تھا، کیا تمنا لے کے آیا تھا؟ لا ولد ہے، سرکار کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں لا ولد ہوں، سرکار آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ رسول اکرم نے مشیت کے آئینے میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ بس عزیزو راہب مایوس ہو کے پلٹنا چاہتا تھا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ کمسن بچہ، ایک ہرے رنگ کا پردہ ہٹا اور ایک کمسن بچہ رسول کی آغوش میں آ کے بیٹھ گیا، اور ایک مرتبہ راہب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کون؟ حسین کا نواسا، رسول کا نواسا حسین، رسول کو دیکھا، کہا نانا جان ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ بیٹا یہ اولاد کی تمنا لے کے آیا تھا، مگر بیٹا اس کی مشیت میں، اللہ کی مشیت میں، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا ہم نے ایک بیٹا عطا کیا۔ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ کہ نانا ہم نے 2 بیٹے عطا کیے۔ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ کہ ہم نے 3 بیٹے عطا کیے۔ 7 بیٹے راہب کو عطا کیے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ تو مشیت میں اور حسین میں تضاد ہو گیا، رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت میں اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو حسین نے 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ یہ تو مشیت میں تضاد ہے۔ اجی تضاد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، مگر جب اس کی آنکھوں میں حسین نے آنسو دیکھے تو حسین نے چاہا کہ اسے بیٹا ملے، اور ادھر حسین نے چاہا، ادھر قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور ادھر اس کی قسمت میں اولاد آ گئی، بیٹا آ گیا، 7 بیٹے ملے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الوداعی مجلس ہے، اس صفحے سے وضاحت سے اٹھو تو بڑا ماتم کر کے اٹھو، اس لیے کہ عزاداروں روتے ہوئے جاؤ اور پھر آؤ تو روتے ہوئے صفحے عزا پر آؤ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے عزاداران امام مظلوم۔ بس سن لیجئے، 7 بیٹے جب مل گئے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے راہب، آ کے کہتا ہے
کہ آپ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے، میری قسمت میں اولاد نہیں تھی، میری آپ سے ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے، کا بیان کرو کہ میرے مولا میرے آقا آپ کسی روز میرے مہمان بن جائیے، میری میزبانی کو قبول فرما لیں، میرے گھر میرے غریب خانے پہ آپ تشریف لائیں۔ حسین نے سر جھکایا، کمسنی کا عالم، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے حسین کے۔ راہب تڑپ گیا، مولا کچھ غلطی ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی مجھ سے؟ کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے، خطا نہیں ہوئی ہے۔ کہ مولا پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیری اتنی تمنا ہے تو ہم آئیں گے، مگر راہب ایک بات کا خیال رکھنا، یہ وعدہ ہم اپنے سر سے پورا کریں گے۔ عزیزو راہب سمجھ نہ سکا کہ آقا نے کیا کہا، کہ یہ وعدہ ہم اپنے سر سے پوچھا کریں گے، پورا کریں گے۔ چلا گیا راہب، حسین کی بارگاہ سے راہب کو 7 بیٹے ملے۔ اب عالم یہ کہ 7 بیٹوں کو سامنے بٹھاتا ہے اور بٹھا کے کہتا ہے، معلوم ہے تم میری قسمت میں اولاد نہیں تھی، میرے آقا حسین نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں۔ دیکھو میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا، میرا آقا صادق الوعد ہے، ایک دن ضرور آئے گا۔ دیکھو خبردار میرا آقا آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کر دینا، مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ 7 بیٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے، بابا ہمارا آقا آ تو جائے، ہم تو اپنی آنکھوں کو فرش راہ بچھا دیں گے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنے آقا کا۔ لیجیے عزادارو، وہ وقت آ گیا کہ حسین ابن علی مصائب سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کربلا پہنچے، یہاں تک کہ 7 تاریخ آ گئی، حسین کے خیمے میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عاشور محرم کا دن آیا، حسین کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون محمد کا لاشا لے کے آئے، اور عزاداران امام مظلوم 11 محرم آئی، بے کجاواں اونٹوں پہ بیویوں کو اور بچوں کو سوار کر کے لے جایا گیا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ عزادارو راہب بڑے سکون و اطمینان سے زندگی کے دن گزار رہا ہے۔ 7 بیٹے راہب کے پاس ہیں کہ ایک مرتبہ راہب رات کے وقت سویا ہوا ہے کہ راہب کی زوجہ نے آ کے راہب کو بیدار کیا، راہب اٹھو۔ راہب نے آنکھیں کھولی، کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا راہب غضب ہو گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کسی بچی کے رونے کی آواز کان میں آتی ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ راہب اور تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بچی ہائے بابا حسین کہہ کے روتی ہے، وہ بچی ہائے بابا حسین کہہ کے روتی ہے۔ راہب مجھے شگون بد آتا ہے کہ کہیں یہ میرا آقا حسین تو نہیں۔ راہب نے کہا خاموش، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ارے کہاں میرا آقا حسین اور کہاں یہ حسین؟ ارے میرا آقا حسین وہ ہے جس کے قدموں کی خاک کو دنیا آنکھوں کا سرما مناتی ہے، تو یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اسے راہب کو کیا معلوم کہ سرتاج انبیاء کا نواسا کن کن مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کہ ایک مرتبہ راہب بستر پر لیٹ گیا، آنکھوں سے نیند غائب ہے کہ ایک مرتبہ پھر راہب کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی جو کہتی تھی ہائے بابا حسین پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے بابا حسین پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے بابا حسین ہمارے تماشے لگائے گے۔ راہب بستر چھوڑ کے الگ ہو گیا، زوجہ سے کہتا ہے تو سچ کہتی ہے، یہ بچی تو حسین کا نام لے کے رو رہی ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا آقا حسین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دروازے پہ کوئی ہمارے آقا کا نام لے کے کیوں روئے؟ اسے ہم برداشت نہیں کریں گے کہ میرے آقا کا نام لے کے کوئی رو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی حسین ہوگا، تو ٹھیک کہتی ہے، میں جاتا ہوں اس بچی سے کہتا ہوں کہ تو حسین کا نام لے کے گریہ نہ کر۔ یہ کہہ کے چلا تو زوجہ نے کہا راہب ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بچی بڑی مظلوم معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا، بڑی مظلوم بچی معلوم ہوتی ہے، کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے ہائے بابا حسین، اور یہ بھی لگتا ہے کہ اس کو پانی بھی نہیں ملا ہے۔ راہب دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، پہلے بچی کو تسلی دینا، پہلے بچی کو دلاسا دینا، تسلی اور دلاسا دینے کے بعد بس اتنا کہہ دینا کہ حسین کا نام لے کے گریہ نہ کرو۔ راہب باہر آیا، کیا دیکھا؟ کچھ سر ہیں جنہیں نو کے نیزے پر بلند کیا گیا،
راہب حیران ہے، ارے یہ کون ہے، کس جرم کی ان کو سزا ملی ہے؟ راہب آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ ایک بیمار ہے جو نحیف و کمزور ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں طوق ہے۔ حیران ہے راہب، یہ کون ہے؟ پیچھے دیکھا کچھ ناقے ہیں جن میں کچھ بیویاں سوار ہیں۔ عزادارو، راہب معلوم کرتا ہوا بیمار امام کے قریب پہنچا۔ عزاداران امام مظلوم، بیمار امام ایک مقام پہ کھڑے ہیں۔ وہیں دیکھا کہ ایک کمسن بچی ہے جو زار و قطار رو رہی ہے، ہائے بابا حسین پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے بابا حسین پیاس مارے ڈالتی ہے۔ راہب آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد راہب یہ کہتا ہے بچی سے کہ دیکھو تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تمہیں رونے کا حق ہے، اس لیے کہ اگر تم نہ رو گی تو کون روئے گا؟ باپ کو بیٹی ہی کو حق ہے کہ بیٹی باپ کو روئے، میں تمہیں رونے سے منع کرنے نہیں آیا ہوں، تم ضرور رو اپنے باپ کو، بس ایک التجا لے کے آیا ہوں کہ جب تک تم یہاں ہو حسین کا نام لے کے گریہ نہ کرو، ہائے حسین کہہ کے نہ رو۔ سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھوپھی اماں یہ تو میرے بابا کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے، اس لیے کہ اب تک جس نے روکا تماچے مار کے رونے سے روکا، ارے اس نے پہلے دلاسا دیا، اس نے پہلے دلاسا دیا ہے، اس لیے یہ تو میرے بابا کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز آئی، بھائی جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ بچی جب تک یہاں ہے حسین کا نام لے کے گریہ نہیں کرے گی۔ راہب چلا، پیچھے پیچھے بچی کو مڑ کے دیکھ کے جاتا، اس لیے کہ بچی کی مظلومیت کی چوٹ دل پہ کھا چکا۔ ہائے کیسی مظلوم بچی ہے، کتنی کم سنی میں اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ روتی ہوئی روتا ہوا راہب آگے بڑھ رہا ہے، خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا، ارے کیسی مظلوم بچی ہے، اسے کس جرم کی یہ سزا دی ہے؟ ابھی خیالات کی دنیا میں راہب کھویا ہوا ہے کہ اچانک راہب کے کانوں میں ایک آواز آئی، راہب تجھ کو ہمارا سلام۔ راہب نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ارے کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ پھر آواز آئی، راہب تجھ کو ہمارا سلام۔ راہب نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جو کٹا ہوا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے، اس سے آواز آئی، راہب تجھ کو ہمارا سلام۔ راہب کے قدم رک گئے اور ایک مرتبہ خولی کے پاس گیا، جا کے کہا کہ کیا تم اس سر کو ایک شب کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ راہب سمجھ رہا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا کوئی مخلص اور خاص بندہ ہے کہ رگے حیات کٹنے کے بعد جس نے مجھے سلام کیا، کہ کیا تم مجھے ایک شب کے لیے دے سکتے ہو؟ میں اسے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، کہ اس سر کے بدلے تو ہم بہت انعام حاصل کریں گے، یا ہم تم کو کیسے دے سکتے؟ کہا ایک شب کے لیے دو۔ تو پیسہ مانگا انہوں نے۔ راہب کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اپنے دور کا رئیس تھا، جو مانگا راہب نے دیا، اور اس کے بعد سر کو دامن میں چھپا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی گھر کو پہنچا دیکھا اس کے دامن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ زوجہ نے تڑپ کے پوچھا، راہب یہ دامن میں کیا چھپائے ہوئے ہے؟ تیرے دامن سے نور کی شعائیں کیوں نکل رہی ہیں؟ راہب نے دامن ہٹایا، زوجہ نے کٹا ہوا سر دیکھا، کہ راہب یہ کس کا سر لے آیا؟ اس سے تو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ کہ بی بی میں نہیں جانتا یہ کس کا سر ہے، ہاں میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ اس سر نے مجھے سلام کیا ہے۔ یہ اللہ کا کوئی مخلص اور خاص بندہ معلوم ہوتا ہے کہ رگے حیات کٹنے کے بعد، سر تن سے جدا ہونے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا۔ عزادار و حجرے کو آراستہ کیا، سر کو ایک مقام پہ رکھا، راہب بستر پہ لیٹ گیا۔ اسی خیالات کی دنیا میں راہب کی آنکھ لگ گئی۔ زوجہ پھر تڑپتی ہوئی آئی، راہب کو بیدار کیا، راہب سچ بتا تو یہ کس کا سر لے آیا ہے؟ کہا ہوا کیا؟ کہ راہب میں حجرے کی طرف گئی تو میں نے خدا کی قسم عجب منظر دیکھا۔ کہ تو نے کیا دیکھا؟ کہ راہب میں نے دیکھا کہ کچھ اماریاں آسمان سے اتر رہی ہیں، اور راہب میں نے دیکھا ایک اماری سے ایک بی بی اتری
سر سے لے کے پاؤں تک نقاب پوش، اور اس سر کو اپنی آغوش میں رکھ کے کہا ہائے بیٹا حسین، ہائے میرے لال حسین۔ راہب مجھے شگون بد آتا ہے اس لیے کہ وہ بچی بھی ہائے بابا حسین کہہ کے رو رہی تھی، اور یہ بیوی بھی ہائے بیٹا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ مجھے شگون بد آتا ہے کہ کہیں یہ میرا آقا حسین تو نہیں ہے۔ راہب اپنے مقام سے اٹھا، حجرے میں آیا، آنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے سر، تجھ کو اسی کی عظمت و جلالت کا واسطہ کہ جس نے تجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد تو نے مجھے سلام کیا ہے، مجھے فقط اتنا بتا دے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ سر سے آواز آئی انا الغریب، ارے میں وہ ہوں جسے عالم غربت میں ذبح کیا گیا۔ پھر سر سے آواز آئی انا العریان، میں وہ ہوں کہ جس کا لباس بھی لوٹا گیا۔ انا العطشان، میں وہ ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ راہب نے کہا یقیناً تیرے سوکھے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تجھے پیاسا ذبح کیا گیا ہے، مگر مجھے فقط اتنا بتا دے کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ سر سے آواز آئی انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ اے راہب، کربلا میں فاطمہ کا چمن اجڑ گیا، نبی کا گھر تاراج ہو گیا۔ اے راہب، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ راہب نے منہ پہ تماچے مارے، ارے مولا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اس طرح وعدہ پورا کریں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے مومنین مومنات جن کی جو جائز حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جن کا جو روزگار ہے اس روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ لٹ گئی میری دنیا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ چل بسا میرا بھائی، میں ہوں اور تنہائی۔ چل بسا میرا بھائی، میں ہوں اور تنہائی۔ کوئی بھی نہیں اپنا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ ابن ساقیہ کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر، ابن ساقیہ کوثر دونوں ہاتھ کٹوا
کٹوا کر سو گئے لبے دریا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں مجھ کو ناج تھا زن پر ہم شبیہ پیغمبر مجھ کو ناج تھا جن پر ہم شبیہ پیغمبر وہ بھی اب نہیں زندہ قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں اون جعفر و عباس کر گئے مجھے بے آس اون جعفر و عباس کر گئے مجھے بے آس کس سے شکوا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں قتل ہو گیا دولہا ڈوبا خون میں صحرا قتل ہو گیا دولہا ڈوبا خون میں صحرا ہو گئی دلہن بیوہ قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی جلتی ریت پر اصغر نیند آ گئی کیوں کر جلتی ریت پر اصغر نیند آ گئی کیوں کر تپ رہا ہے بن سارا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں جب سے جل گئے خیمے سہم سہم ہیں بچے جب سے جل گئے خیمے سہم سہم ہیں بچے ظلم کرتے ہیں آدھا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں تشن لب سکینہ کے دکھ سہے نہیں جاتے تشن لب سکینہ کے دکھ سہے نہیں جاتے کس کو دوں صدا بھیا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں صدقے تم پہ ماں جائی میرے بے کفن بھائی صدقے تم پہ ماں جائی میرے بے کفن بھائی کیسے چین آئے گا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا
میری سن لو شہ کے ساتھیوں اٹھو التجا میری سن لو شہ کے ساتھیوں اٹھو لو سلام زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں رن میں بنت زہرا کی یہ صدا مناور تھی رن میں بنت زہرا کی یہ صدا مناور تھی غم لیے 72 کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابن العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ આજે સાંજના જમાતી જમણ મદ્રેસામાં જ રાખવામાં આવે છે તો જમણ પકાવવા પીરસવા દરેક ભાઈ બહેનોને સાથ સહકાર આપવા ગુજારિશ છે અને જે બીમાર અને અશક્ત ભાઈ બહેનો છે એમના માટે ભાતની વ્યવસ્થા કરવાની છે તો ભાત નોંધણી જનાબ હસનભાઈ રાજીવ ઉમતિયા પાસે 11:30 સુધીમાં એ અહીંયા મદ્રેસામાં હાજર છે તો નોંધણી કરાવે એક સુરે ફાતિહા મરહૂમ રાજીવ વલીભાઈ ઉમતિયા ભીલી અને તેમના મરહૂમીન કુટુંબીજનો અને ઈસાલે સવાબ પઢવા ગુજારિશ છે સુરે ફાતિહા કુલ્લે મરહૂમ મોમિન મોમિનાતના ઈસાલે સવાબ